بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 7 جولائی 2020 بروز ٹیوزڈے 20 آورہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، نظم کے سلسلے کی پہلی کڑی جناب مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی نظم، آپ نے اس کی تشریح سنی، امید آپ نے اسے محفوظ کیا ہوگا اپنی نوٹ بک میں۔ اس پہ وضاحت توضیح تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا۔ توضیحات کہتے ہیں مصنف کہ کسی بھی فرد، جماعت، قوم اور ملک کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا جس کے سر میں عقل ہے۔ دنیا کے وہی ممالک اور قومیں خوشحال اور ترقی پذیر ہیں جہاں کے شہریوں میں ہر طرح کی تعلیم اور علم و ہنر موجود ہے۔ اس نظم میں ہندوستانی قوم کی تعلیم سے دوری کو موضوع بنایا گیا ہے اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی بر صغیر میں انگریز سرخ سامراج قابض تھا۔ یہ نظم مسدس کی فارم ہیئت میں لکھی گئی ہے، یعنی کہ مسدس کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ مسدس کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ کل ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، کہ ایک بند اس کا ہے، پہلا بند: جنہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی، مسلط ہوئی ان پہ ظلمت، ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نکبت، رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ اسے ایک بند کہتے ہیں۔ ظاہر یہ 6 ہیں، 1 2 اور 3 6 اشعار پر مشتمل، 6 مصروں پر مشتمل اسے مسدس کا بند کہتے ہیں۔ سدس کے معنی عربی میں آتے ہیں 6، مسدس کے معنی جسے 6 شعروں سے، 6 مصروں سے بنایا گیا ہو۔ نمبر 4، اس نظم میں سادہ اور سلیس زبان کا استعمال ہوا۔ دیکھیں نا، آپ نہ غالب کی طرح پیچیدہ زبان ہے اور نہ اقبال کی طرح پر تمطراق اور پر تاثیر اور پر لہجہ زبان استعمال کی گئی ہے، بلکہ بہت سادہ سے الفاظ ہیں۔ سوالات: تعلیم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ نے اس کتاب میں خود جب آپ نے اس کی تشریح سمجھ تو آپ سمجھ سکتے ہیں تعلیم کی قدر و قیمت کیا ہے۔ کہتے ہیں تعلیم ایک روشنی ہے، تعلیم سے انسانوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، تعلیم سے کامیابی اور کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان ایک اندھے کی طرح ہے جسے کچھ سجائی دیتا نہیں۔ تعلیم ہی کے ذریعے سے قومیں ترقی کرتی ہیں، تعلیم ہی کے ذریعے سے دنیا میں اپنی پہچان بنائی جاتی ہے، تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے محسن کو پہچانتا ہے، تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان کو سویلائزیشن کی تمیز ہوتی ہے، تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان کو دنیا میں رہنے کا رنگ ڈھنگ آتا ہے، تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان اپنی قیمت کو، اپنے اوقات کو اور اپنی شخصیت کو پہچانتا ہے، تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کی کیا قدر و قیمت ہے، اہل تجربہ کی کیا حیثیت ہے، اور یہ کہ دنیا میں رہنے کے کیا آداب، کیا سلیقے ہیں۔ نمبر 2، حکومت اور قوموں پر زوال کیسے آتا ہے؟ ظاہر ہے تعلیم سے توجہ ہٹانے کی وجہ سے، تعلیم سے دور رہنے کی وجہ سے، اور تعلیم سے اپنی نسل کو دور رکھنے کے ذریعے سے قومیں برباد ہوتی ہیں۔ جو قومیں جدید ترقیاتی دور سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتی ہیں چیزوں سے، وہ ترقی پاتی ہیں، اور جو نہیں وہ زوال پذیر ہوتی ہیں، جیسے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال۔ نمبر 3، شرافت اور عزت کا معیار کیا ہے؟ سمجھ سکتے ہیں آپ، شرافت اور عزت کا معیار صرف اور صرف تعلیم ہے۔ ترک تعلیم سے انسان کا معیار اور عزت اس کی گرتی ہے، اور ترک تعلیم سے انسان دنیا میں اپنے وقار کو کھوتا ہے، اور تعلیم کے حصول سے انسان میں شرافت
اور عزت میں بہتری آتی ہے۔ لیکن ہاں عزیز طلبہ اور طالبات، آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھر سکتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں ایسا ہے کہ دنیا میں جو لوگ رشوت خور ہیں، جو ڈکیت ہیں، جو جاہل ہیں، اس وقت وہی کیوں آ گئے ہیں؟ اس کی وجہ ہے تعلیم کی حقیقت لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ لوگ اب اس کو عزت دیتے ہیں جس کو دنیا کے پیچیدگیاں آتی ہیں، جس کو دنیا میں لٹیرا پن آتا ہے۔ حقیقت میں عزت کے قابل، توقیر اور وقار کے قابل وہی شخص ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو۔ ترک تعلیم کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ ترک تعلیم کے نقصانات یہ ہیں کہ جب انسان تعلیم چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ زندگی کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ پھر وہ نہ اب خود اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنے مالک اور اپنے محسن کو پہچان سکتا ہے، پھر وہ جانوروں کی سی زندگی گزارتا ہے۔ کسی ملک اور وہاں کی عوام کی ترقی کن چیزوں میں ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کسی ملک اور وہاں کی عوام کی ترقی جدید تعلیم حاصل کرنے سے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رہنے سے۔ وقت کی رفتار نے جو چیزیں، جن چیزوں کا تقاضا کیا ہے، جو چیزیں ضرورت میں پیش آتی ہیں، جیسے قوموں کا اپنے ہتھیاروں سے لیس ہونا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ قومیں وہی کہلاتی ہیں جن کے پاس جنگی ساز و سامان سب سے زیادہ ہو۔ ظاہر ہے یہ تعلیم کے بغیر حصول اس کا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اصل ہے۔ بہر صورت عزیز طلبہ، آپ نے اس کو پڑھا۔ اب تعلیم کے فائدے کے عنوان کے تحت ایک مضمون لکھیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو ایک مضمون لکھنے کو کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں جب مضامین کا سلسلہ ہم لکھیں گے تو اس میں سارے مضامین میں یہ مضمون بھی آپ کو انشاءاللہ پڑھا دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے، کل تک کے لیے انشاءاللہ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔